میں اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجرز میں کرنل اکبر حسین کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں. یہ پاکستان کے دو خصوصی مجاہد ہیں جن کو خاص طور کے اوپر بین کر دیا گیا ہے. مجھے کرنل اکبر حسین کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے جو ہے اس وقت سرکار کی جانب سے. پاکستان میں پیمرا کے اوپر کہیں پہ بھی جا کے ہم بات چیت نہیں کر سکتے. ہمارے علاوہ سر حیدر مہدی کے اوپر بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے کیونکہ ہم 3 فوجی ہیں اس مختصر سی لسٹ کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ تکلیف بڑے زور کی ہے ان لوگوں کو. ان کو بہت شدید تکلیف ہے ننگا ہونے کی وجہ سے. اور اب تو یہ خود ننگے تو ہوئے ہیں, ان کے ابو بھی ساتھ ساتھ ننگے ہو رہے ہیں. یہ ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کو یہ ابو سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ننگے ہو رہے ہیں. اور وہ کس طرح, وہ مطلب کیا بات ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور یہ جو خاکی نیا سیٹ اپ بنا ہے, خاکی وردی والا جو نیا سیٹ اپ بنا ہے, باقاعدہ طور کے اوپر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنا ہے, خاکی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے, اس کے اوپر بھی ہم یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ بات آج کریں گے. کرنل اکبر بہت سے لوگوں کو ان کے ذاتی دوست, ایک تو سمجھ نہیں آتی کرنل اکبر کے ذاتی دوست سارے بڑے اچھے جو ہے, ساری عمر بھر کے تعلقات, جنرل نذیر بٹ جیسے, وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ وہ چاچو جو ہے وہ چاچو وسکی کے بہت قریبی یار بنتے ثابت ہو رہے ہیں اور سارے جا کے وہاں پہ سودا کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستانیوں کے خمیر کے اندر یہ چیز ہے, یہ اپرچونسٹ ایٹیٹیوڈ ہے, دوغلا پن ہے. اس کے اوپر میں گزشتہ روز بات کر چکا ہوں, یا کوئی اور بات ہے. یہ ایک فلسفیکل گفتگو بھی ہے لیکن ان کا انٹروڈکشن بھی بہت ضروری ہے. اور کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا پائیں گے, اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے. اور جس طرح یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے منہ کے اوپر تھپڑ پڑا ہے پوری دنیا کی طرف سے, اور اب یہ بات روز روشن کی طرح پوری دنیا میں ثابت ہو کے عیاں ہو گئی ہے. سلام ہے ان خاموش مجاہدوں کو جنہوں نے سائفر لیک کیا انٹرسپٹ کو, کہ اب ہم کب سے کہہ رہے تھے اور اب پوری دنیا بات کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آگے چل کے جو میں نے جو اس وقت میری پن ٹویٹ پہ جو لیک ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. میں ایک دفعہ ویسے آپ کو دکھا دوں, آپ کی یاد دہانی میں کرا دوں کہ میرا جو پن ٹویٹ ہے وہ اس وقت ISI کا ڈاکومنٹ ہے, جو کہ یہ ثبوت کے طور کے اوپر میں نے پیش کیا ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کا فورنزک انالیسس کرا لیں, اور یہ 100% کنفرمیشن اس کی آ چکی ہے کہ کریکٹ ڈاکومنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کا پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے. اور یہ اس طرح کی لسٹیں بنا کے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ کنفرم بات بھی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ آ گیا بجھ ہی نہیں رہی ہے. الٹا جو جن کو یہ ابو مانتے ہیں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ بھی چنگا پلا ول گندا ہو رہا ہے. لیکن فرسٹ ٹاپک از یہ اس وقت جو خاکی سیٹ اپ ہے, یا تو اس میں خاکی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا بوٹ پالیشیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان بوٹ پالیشیوں کے بارے میں سر, اور یہ خاکی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے, پلیز یہ بتائیے سر. کرنل اکبر, ویلکم ٹو دی شو سر. السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم پاکستان کے شہداء, السلام علیکم پاکستان کے شہیدوں کی فیملیز اور ان کے بچے, ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں اور پیار. تو دیکھیں لہجہ بہ لہجہ فوجی اصطلاح میں گیم ٹرن ٹو گیم ٹرن جو ہے یہ موومنٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ ڈاؤن ورڈ ہی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی یا کوئی جو ہے نا ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ آپ جب پاکستان میں بات ہوتی ہے اور ان لوگوں سے ہوتی ہے جو کہ مطلب ہے اقتدار کے بہت اونچے کوریڈورز کے ہم نوا بھی ہیں اور ساتھ بھی پڑھا رہے ہیں, اور پھر یہ کہ کامن مین ابھی ایک بیچارہ وہ لڑکا ہے ادھر سکھر کے ساتھ گاؤں ہے, اس کا فون ہے, اس کی والدہ صاحبہ جو ہے ان کو بہت گردے کی تکلیف ہو گئی, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس فیملی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ ابھی ہم کیا کریں, کس طرح تڑپ رہے ہیں لوگ یار, تڑپ رہے ہیں. ابھی سوچیں کہ ماں کا دکھ کہ کس طرح کا ہوگا کہ وہ بیٹا جو ہے پاگل ہوا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا بیسک کام کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب ہے قبروں کی رکھوالی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ اس طرح کے لیول کے لوگ سے لے کے اوپر تک جو ابھی ہم مطلب ہے جو یہاں پہ ایک چیز تاثر بھی آ رہا ہے اور نظر بھی آ رہی ہے, کیونکہ یہ تو ریئل ٹائم ہر چیز شروع ہوگی. اور کمیونیکیشن کی آپ یہ انتہا دیکھیں کہ جس لڑکے کی میں نے بات کی ہے
وہ بھی انسٹنٹینیسلی نا تصویر دکھا کے میرے ساتھ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ باقی لوگ جو ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ موومنٹ ہو تو ڈاؤن ورڈ رہی ہے, لیکن یہ کیا ہے, اس کے عوامل کیا ہیں. تو انہوں نے پہلے تو پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے کیا, یہی جو ایک کامبو ہے عاصم منیر کا اور قمر جاوید باجوہ کا, کیونکہ یہ ایکچولی ٹاپ کے اوپر یہ دو بندے, قمر جاوید باجوہ کو نہیں بھولنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ گزشتہ سے پوستہ کڑی چل رہی ہے, اور یہ اس سے بھی اور ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح چل رہی ہے. اور یہ جس کو بولتے ہیں نا جگرناٹ, یہ جو پورا ایک یہ سر ہم پہیا بیک گھوم رہا ہے. گراؤنڈ ذرا اس میں ہم بیک گراؤنڈ اپنی آڈینس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, بات کیا ہو رہی ہے, کیونکہ آپ نے اسٹریٹ اوے اس کے اوپر اگر آگے ہیں تو یہ اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ اینتھنی بلنکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے یو ایس کا, جس کو ابو مانتے ہیں چاچو وسکی بھی, اور اس سے پہلے میر جعفر باجوہ بھی ابو مانتا تھا ان کو, اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کی گورنمنٹ کو جو ہے ٹاپل کیا گیا ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے. ڈونلڈ لو اس کا چھوٹا سا ایک اہلکار ہے, اسی کے اندر کام کرتا ہے. اس نے مبارکباد دی, یہ جو نیا پپٹ یہاں پہ پاکستان کے اندر لگا نہیں ہے, جو یہ یہاں پہ جو ان کا بچہ ہے, جو ڈرٹی ہیری وغیرہ کا جو بچہ ہے جس کو وزیر اعظم لگا دی ہے, انوار کاکڑ جو ہے, اس کو اس نے مبارکباد دی ہے. اور ساتھ اس نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ قانون کے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے گا اور معاشی ترقی کرے گا. اس کو لوگوں نے اتنی بھگو کے پوری دنیا سے چپیڑے ماری, اور صرف عام لوگوں نے نہیں, خاص لوگوں نے, ایسے لوگوں نے جس کو اگین یہ لوگ اپنے ابو مانتے ہیں, گوری چمڑی کو اور ذرا ویل ٹو ڈو لوگوں کو یہ ابو مانتے ہیں, اور الجزیرہ ٹائپ لوگوں نے بھی, اور بڑے بڑے انٹرسیپٹ, الجزیرہ, بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا اوکے بھائی بات سنو, جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اینتھنی بلنکن کے اندر, اس نے مارچ 7 2022 کو عمران خان کی جو پاکستان کی جو پچھلی باقاعدہ طور پر جمہوری حکومت تھی عمران خان, وزیر اعظم عمران خان کی, اس کو اپریل 2022 میں اس کا تختہ الٹنے کی اندر جو ہے اس نے اس کو انکریج کیا. ان لوگوں کی وجہ سے یہ سازش ہوئی, اور اس کے بعد ان کو ابھی جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے دنیا نے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, اگر آپ کہیں یار یہ کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے, یہ ویری ہیوج تھنگ, یہ بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا نے چپیڑے بھگو کے ماری ہیں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کو. اس کے ابھی کل اکبر حسین آپ کو بتائیں گے کہ ان کے لیے آئندہ اگلے سال والے الیکشن میں امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اور ٹویٹر نے لکھ دیا آگے سے اس بندے کی منہ پہ چپیڑ مارنے کے لیے کہ ریڈرز ایڈڈ کانٹیسٹ, دے تھاٹ پیپل مائٹ وانٹ ٹو نو. اس بندے کی اتنی ٹویٹ پہ لائکس نہیں ہے, اس سے دگنے لوگوں کے کمنٹس ہیں. میں نے بھی کیا ہے, کل اکبر نے بھی کیا ہے, لوگوں نے, بڑے بڑے پروفیسرز نے, پولیٹیشینز نے, جرنلسٹ نے, آرگنائزیشنز نے کر کے اس کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے کہ تم جھوٹے ہو. او یار یہ انوار کاکڑ کیا کس چیز کی ہے, کون بھائی؟ ایک پپٹ ہے انوار کاکڑ, ٹوٹل جو ہے ٹاؤٹ ہے ایس آئی کا. یہاں پہ ٹیکسیاں چلاتا پھرتا تھا ایس آئی, ڈرٹی ہیری لے گیا ان کے لیے, اسمگلنگ جو بھی کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے, ہم ایکسپوز پورا اس کو کر چکے ہیں. لیکن ان لوگوں کی کیا اوقات ہے, یہ لوگ ٹوٹل پپٹس ہیں. اور یہ امریکہ کے غلام بن کے پاکستان کے پاپولر لیڈر کو جیل میں قید کر کے بیٹھے ہوئے, اور یہ کہا گیا باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ کو کہ آپ عمران خان کا ذکر بھی کر دیتے نا اگر, تو پھر بھی بات بنتی تھی. آپ ملے ہوئے ہو, آپ اس سازش کا پکا حصہ ہو. انٹرسپٹ کی سٹوری بھی سچ تھی اور سائفر بھی سچا نکلا. پاکستان کے بڑے بڑے لفافی بغیرت جن کی روزانہ لسٹیں آئی ایس آئی کی طرف سے نکلتی ہیں کہ آج اس ٹاپک پہ ہم ٹکر چلا رہے ہیں, اس ٹاپک پہ یہ لسٹ ہے جس میں سے آپ نے بندوں کو, اینالسٹ کو ٹی وی پہ بٹھانا ہے. یہ لسٹیں روز نکلتی ہیں یار, تم لوگ جانتے ہو. بغیرتی مت کرو, بے شرمی مت کرو, یہ تم لوگ جانتے ہو اچھے طریقے سے. دل دو ٹکے کے اوپر تم لوگوں نے سودا کیا ہے, تمہیں پتہ ہے روزانہ ٹکر بھی وہ چلواتے ہیں, ایس آئی والے چلاتے ہیں جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں. آج منظور پشتین کا چل رہا ہے تو وہ چلا رہے ہیں, پیچھے کیا مقصد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے وہ لسٹ بھی جاری کریں گے کہ ان تمام, یہ بریگیڈیئر مسعود ہو گیا, بریگیڈیئر وقار ہو گیا, یہ فلانا بریگیڈیئر ہو گیا, یہ جو ہے اس کے علاوہ سلیم صافی ہو گیا, یہ فلانا ٹیگا ہو گیا, یہ وہ سلنگی وہ کون جس کو ابھی پتہ نہیں کیا ہے, وہ اس کو انٹیریئر منسٹر جس کو انفارمیشن منسٹر لگا دیا, یہ ہو گیا, محسن بیگ ہو گیا. یہ لسٹیں نام لگاتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر کہ ان لوگوں کے نام جو ہے ان ٹکرز کے اوپر چلائے جائیں. میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اگر آپ کو بہت شک ہے.
کہ آئی ایس آئی باقاعدہ طور کے اوپر جب ایک دفعہ تو کرتی کیا ہے جی, آئی ایس آئی باقاعدہ طور کے اوپر ٹکر چلواتی ہے روزانہ کی لسٹ, اس کے بعد آج کی لسٹ دیتے ہیں جی کہ آج کی لسٹ ہے, ان لوگوں کو بلا لیں جی. اچھا ٹکس چلائی گزشتہ روز, ٹکرز جو بھی چلائے آئی ایس آئی نے چلوائے, اس کے بعد جناب لسٹ آ گئی کہ جی آج کی لسٹ فالوئنگ آر اویلیبل فار بیپرز پلیز, پی ایل زیڈ پلیز, یہ میجر صاحب لکھتے ہیں بھیجتے ہیں, اور بڑے بڑے جانے مانے صحافی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھتے ہیں وہ بھی یس سر کر کے آگے جاتے ہیں. لسٹ ہے جناب گزشتہ روز کی جس میں انہوں نے کہا بیپرز چلوا کے بتاتے ہیں, لسٹ ہے جی کہ فالوئنگ آر اویلیبل فار بیپرز پلیز, مطلب ان لوگوں کو بلا کے بٹھا سکتے اور کسی کو نہیں بٹھا سکتے. عمار مسعود ہے جی, واہ جی واہ, طلعت حسین, منیف فاروق, آسمہ شرازی, زاہد گشکوری, کامران شاہد, بطول راجپوت, مرزا سلنگی, سلیم صافی, محسن بیگ, نذیر لغاری, رضی دادا, ثنا بچا, فخر درانی, عمر چیمہ, غریدہ فروقی, مونا عالم, فہد حسین, عامر غوری, فیصل واوڈا, قمر زمان کائرہ, قادر پٹیل, فیصل کے کنڈی, شری رحمان, حسن مرتضی, انوار کاکڑ, فیصل سبزواری. یہ اعظم خان کے معاملے کے اوپر جو ہے بھیجی گئی لسٹ تھی, آج بھی لسٹ آ جائے گی, جو لوگ بیٹھیں گے ان کی مرضی سے بیٹھیں گے. اچھا پچھلی دفعہ انٹرم کیبنٹ کا جب ایشو آیا تھا تو انٹرم کیبنٹ جو انہوں نے اناؤنس کی تھی, انہوں نے ٹکر چلا دیے انٹرم کیبنٹ جس کے اوپر ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ جب ایشو آیا تو اس کے اوپر انہوں نے لسٹ بھیجی, پہلے ٹکر بھی خود ڈکٹیشن چل رہی ہے, ٹکر بھی خود چلواتے ہیں, اور ان کو شاباش پیشے تھاپڑا جو ہے ان کے امریکی ابو نے دیا ہوا ہے, جو ننگے ہو گئے, ابھی پوری دنیا کے آگے ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جس طرح چپیڑ پگو کے پڑی ہے, یہ آپ کے خیال میں کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹویٹر میں لکھ کے یہاں پہ لگا دیا, آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے یار, دس از نو جوک. اور اس کے اوپر جو میں نے اپنا کمنٹ جو ہے آپ کے بھائی نے دیا وہ بھی آپ پڑھ لیں, اور میرا جو اس کے اوپر کمنٹ ہے وہ انتہائی واضح ہے, اور میں نے لکھا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن and its puppet generals in Pakistan cannot dupe the world anymore. دنیا کو پھدو آپ نہیں لگا سکتے. پاکستان کا جرنیلی ٹولہ اور ان کے امریکی ابو جو ہے, اب پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستانی غدار جرنیلوں نے میر جعفر باجوہ اور اب عاصم منیر چسکی کی زیر کمان امریکہ کے کہنے پر عمران خان حکومت کا تختہ الٹا, پارٹی توڑی اور اب پابند سلاسل کر دیا. یہ پوری دنیا کو اب پتا چل گیا, اس لیے یہ ثبوت ہے اس بات کا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا امریکہ اس کے اندر ملا ہوا ہے, یہ بھی میں بات آپ کو واضح کر دوں, امریکہ میں مختلف پاور سینٹرز ہیں, انہی کے اندر پاور سینٹرز اور پاور کوریڈورز ایسے ہیں جو اپنی ایڈمنسٹریشن کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹویٹر بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے, یا ایکس جو ہے ایلن ماسک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کو جو ہے آئینہ دکھا رہا ہے اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, باقی تو سارے مل گئے, انہوں نے قابو کر لیے, یہ قابو نہیں ہو رہا, اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ ایلن ماسک جو ہے وہ ٹویٹر کو جس کو ایکس بنا دیا وہ لے سکے. گزشتہ روز جو کیبنٹ کا ایشو ہے سر, اس کے بعد میں کل اکبر کے حوالے کرتا ہوں, اس پہ انہوں نے ٹکرز چلوائے. آج جس طرح ٹکرز منظور پشتین کے چل رہے ہیں, جو بندے بیٹھ کے جو بات کریں گے ان کے کہنے پہ بات کریں گے, کیا ڈیل ہوئی ہے منظور پشتین سے آپ کو پتا چل جائے گی, سمجھ آ جائے گی. عقل استعمال کریں کہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے یہاں پہ. انہوں نے جو انٹرم کیبنٹ کے ایشو کے اوپر انہوں نے لسٹ جاری کی کہ جی ان بندوں کو آپ جی فالوئنگ اینالسٹ آر اویلیبل فار بیپرز, دے آر ریکوائرڈ ٹو بی, بیپرز کو انہوں نے بولڈ کر کے لکھا, they are required to be contacted once interim cabinet is announced. interim cabinet جب announce ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی تسی بندے بلانے میں, انہوں نے علاوہ کوئی نہیں بلا سکتے ہو تم لوگ. ٹھیک ہے, عدیل ورائچ, نصر اللہ ملک, شوکت پراچا, شاہد رند, اجمل جامی, بریگیڈیئر وقار, بریگیڈیئر راشد ولی, سید محمد علی, بریگیڈیئر بابر, بریگیڈیئر مسعود, آسمہ شرازی, دوبارہ طلعت حسین, اشکے وہی تیرے, منیف فاروق, اور کیا بات ہے, جوید چودھری, ہاں جی بالکل, سلیم صافی, اللہ معاف کرے, غریدہ فاروقی, مرتضی سلنگی, منصور علی خان, واہ جی واہ میرے کپتان. اچھا تو یہ ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے صرف اور صرف آئی ایس آئی کی طرف سے اجازت ہے, ان کو بریفنگ دے دی گئی ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. عزیزان من, یہ تو کہانی ہے, اس طرح تو چل رہا ہے, اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک نہیں ہونے والا, نہ ہم نے چلنے دینا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان ختم ہو گیا ہے. عمران خان پوری دنیا کے اندر نام بول رہا ہے اس وقت, اور کب تک آپ کا اب یہ مقابلہ بیٹل آف نروز ہے, کیونکہ نیکسٹ لیول کے اوپر انہوں نے تو اپنی جائیدادیں پاکستان سے باہر بنائی نہیں ہے, اپنے فرنٹ مین بھیجے میں اسپین کے اندر, وہ وہاں پہ جائیدادیں بنا رہے ہیں, وہاں پہ چیزیں خرید رہے ہیں آئی ایس آئی کے افسران کے, اپنے فرنٹ مین بھیجے میں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, پوری دنیا میں کہ یار خریدو.
فرنٹ مینوں کے ذریعے. آپ کے خیال میں فرنٹ مین جو ہے وہ شراب کے نشے میں بیٹھ کے بولتے نہیں ہیں, ان کے رشتہ داروں کو نہیں پتا تو کنگلا کٹال اس سے کوئی کخ بھی نہیں سی, اب یہ جائیدادیں زمینیں کیوں خرید رہا ہے, اور اس کی یاری دوستی پیچھے کن آئی ایس آئی یا کن فوجی افسروں کے ساتھ ہے. ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری جائیدادیں باہر ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل وار کرمنل نہیں بن سکتے. لیکن یہ معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن گلوبلی ایکٹیو ہو چکے ہیں, آپ کو میں بتا چکا ہوں, اور اس کے علاوہ یہ معاملات مزید آگے اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے ان کو جو ہے وار کرائمز کے تحت, یہ وار کرائمز ہے جو یہ کر رہے ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں. ادارے کا قصور نہیں ہے, انڈیویجول کا قصور ہے. ادارے خراب نہیں ہوتے, افراد خراب ہوتے ہیں, اور یہ افراد بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کے اوپر لاگو ہیں, کیونکہ ان کو باہر جائیدادیں ساری ان کی باہر ہے, اور نہ بھی ہوتی تب بھی لاگو ہیں. پاکستان سے باہر انہیں نکلنا ہے نہیں نکلنا. یہ کتنے بڑے بدماش ہیں, یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور اسی لیے ان کے جو ہے وہ پر جلے میں ہیں, اور یہ نئے بلونگڑے شتونگڑے پورا تشریف کا زور لگا کے 374 صرف لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر سکے ہیں, یہ جس کو آئی ایس پی آر ٹرین کر رہا ہے نئی ٹرول فیکٹری بنانے کے لیے اس وقت, اور وہ بھی اس وقت راضی نہیں ہے. اگر ان میں تھوڑی سی رحمہ غیرت کی, شرم اور حیا کی بچی ہوئی ہے تو وہ راضی نہیں ہے. اتنے سٹرپنڈ کے لیے 15 20 30 25 ہزار کے لیے وہ اپنی اگر سودا کرتے ہیں اپنے ایمان کا تو کوئی بات نہیں, آگے سے وہ اگلا کام بھی ان کے ساتھ بھی ہوگا. پوری قوم ان کو بھی آئینہ دکھا دے گی. اگر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کو نہیں چھوڑا تو ان کو چھوڑے گی آپ کے خیال کے اندر؟ تو عزیز من یہ کانٹیکسٹ ہے اور یہ کچھ چل رہا ہے. اوور ٹو کنگلا اکبر حسین سر. اچھا, تھوڑا آپ نے کافی تفصیل سے جو ہے نا بات چیت کی. ابھی دیکھیں, آج میرے ذہن میں تھا دو موٹی چیزوں کو بات کرتے. پہلے وہ ہم یہ انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں, فوج کی طرف سے بات, اور زیادہ تر فوکس وہی ہے کہ جو ایک فوجی کے لحاظ سے جو اس کے اوپر ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, تاکہ لوگ بھی اس کو مزید ڈسکس کریں. اور یہ کوئی اکبر جو ہے وہ کوئی عقل کل نہیں ہے, لیکن ہماری بات چیت سے کئی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جس کے اوپر لوگ پھر اور مزید اس کو جو ہے نا بہتر طریقے سے اس کے فیکٹس جو ہیں اور اس کے جتنے بھی عوامل ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان کے اثرات ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر ایک ڈسکشن کا جو ہے وہ ایک پورا کا پورا حصہ بنتی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ پھر ہماری تو امید اور دعا یہی ہے کہ ایک اجتماعی اچھائی کی طرف چیزیں جائیں. اچھا دیکھیں, اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے نا, لیٹس کیپ اٹ لٹل فوکسڈ. ایک طرف یہ پاکستان کا انٹرنل جو محور ہے, جو مرکز ہے, ہاؤ دیٹ تھنگ, کہ کس طرح وہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے, وہ پہیا جو ہے, جو محور کا جو پہیا ہے, طاقت کا جو پہیا ہے, وہ کس طرح گھوم رہا ہے. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی سیکرٹری بلنکن کے ٹویٹ کی بات کی, اینڈ ہاؤ ہی از ٹرائنگ ٹو اپلاڈ, اور تعریف کر رہا ہے اس کی انوار کی. تو اس کے اندر میں اپنا ذاتی ایک جو ہے نا ریڈ پیش کروں گا. تو بات تو شروع ہوئی تھی وہ انٹرنلی, پھر آپ اس کو لے گئے ادھر ایک دم سیکٹری کی طرف. لیکن اس کے درمیان میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جڑی ہوئی ہے جو کہ میں ابھی ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. تو پہلے بات کرتے ہیں کیبنٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے شروع کی تھی. پھر ہم اس کو لے آئیں گے باہر کی طرف, اور پھر ہم ان دونوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو واٹ نیکسٹ ہم نے آج کہا ہے کہ جی کیا چیز ہمیں نظر آ رہی, تو وہ تھوڑی سی بہتر طور پہ کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھیں, انٹرنلی یہ ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ مختلف پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. ابھی یہ 16 17 20 کے قریب جو ہیں چیدہ منسٹرز بن گئے ہیں. یہ 20 کی 20 منسٹریز جو ہیں یہ پھر حکومت کی جتنی بھی گورننس ہے نا اس کو لے کے آگے چلتی ہیں. تو اس کے اندر میری اتنی ذاتی جو ہے نا کوئی اس کے اوپر مشاہدہ ہے بھی نہیں, اور کروں گا بھی نہیں کہ جی ٹورزم کا جو ہے وہ کون ہے, تو جو ہے وہ اس کا کیا بولتے ہیں ریلیجس افیئرس کا کون ہے یا کسی اور کا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس سے بہت واضح ہو گیا ہے کہ جو ملٹری کا ہے نا بطور ایک ملک کے حصے ہونے کا, ناؤ دا ملٹری ہیز اوور ٹیکن دا گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ دی ملٹریز آر پارٹ آف دی کنٹری, بٹ ہیئر دی کنٹری از پارٹ آف دا ملٹری. اس سے زیادہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے ایک امیجیٹ وہ آیا ہے نا, جو ہمیں نظر آ رہا ہے پہلو, وہ اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں
جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس منسٹر آف ڈیفینس جو تھا وہ ایک سویلین آدمی تھا, ایویشن جو تھی وہ ایک سویلین آدمی کے پاس تھی, پھر میری ٹائم جو ہے آپ کی وہ ایک سویلین کے پاس تھی. آپ کو تو صرف یہ 16 نظر آ رہے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں یا ایڈوائزر ہیں, ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر اور پھر اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر, اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کا بھی اسٹیٹس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے طور پر ہے. تو جو منسٹریاں گئی ہیں میری ٹائم کی وہ بھی ایک نیوی کے اے وی ایم صاحب ہیں, ان کی طرف چلی گئی ہے, افتخار نام ہے میرے خیال میں ان کا, اور دوسرا جو ایویشن ہے وہ بھی چلی گئی ہے, ایک سوری وہ ریئر ایڈمرل ہیں جو نیوی والے افتخار صاحب ہیں, اور جو ہے اپنا ایویشن کا وہ بھی چلا گیا ہے ایئر مارشل صاحب کے پاس, وہ جو فرد صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا ہے, اور پھر جو ڈیفینس منسٹری ہے وہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کے پاس آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ان چیزوں کا یکجا ہونا اس پوائنٹ کے اوپر, جنرل یہ بہت بڑی بات ہے جنرل انور علی حیدر کے اوپر, آپ کے ظاہری بات ہے تعلق واسطہ بھی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشن وہ کرتے ہیں نا. عادل پلیز مجھے تھوڑا سا بتانے دیں کیونکہ ابھی وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. آپ نے 14-15 منٹ آپ نے سارا وہ جو ہے نا تفصیل سے اس کا بیک گراؤنڈ دیا, میں ذرا اس کو نا تھوڑا سا کسی ایک خاص انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یار یہ جو ہے یہ اوور آل وہی جو میں نے بات کی کہ جو اندر کا جو چرخہ ہے نا یہ کس طرح گھوم رہا ہے پاور کا, اور اس کے اندر آگے کیا ہو سکتا ہے, باقی کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ جب کنٹری ہیز بیکم پارٹ آف دی ملٹری, مطلب ہے کہ جو پورا ملک ہے وہ ایک ملٹری مشین کا جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے, تو اس کے عوامل تو کسی بھی جس کو بھی کنٹمپرری ہسٹری پتہ ہے چاہے وہ دنیا کے مطلب کسی سر حصے کہ کی میں بھی ہو. آپ ہی کی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں جس طرح لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کے پاس کے ممالک کے پاس فوج ہوتی ہے, ہماری فوج کے پاس ملک ہے. یہی بات ہے نا, یہی بات کی میں نے کہ ملک جو ہے وہ فوج کا حصہ بن گیا نا. ابھی دیکھیں یا تو آپ کی اس طرح کی موومنٹ ہو جس طرح ماؤ زے تنگ نے چلائی تھی, اور آپ کمیونسٹ ٹائپ لوگ ہوں, آپ کا کوئی نہ آگے پیچھے ہو, کتے بلیاں کھا رہے ہوں, اور سب کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پی ایل اے میں ڈال کے تو آپ نے بڑے جناب لانگ مارچ شروع کر دی ہے اور آپ کو بہت بڑی تبدیلی لا رہے ہیں. دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. ہیئر اٹ از ناٹ دیٹ. یہ ایک تو ایڈ ہاک ہے, بہت ایڈ ہاک. وہ جو کہتے ہیں نا جس طرح فوج میں ہوتا ہے نا کہ بس کم چلاؤ, ٹھیک ہے نا, یہ اس قسم کا میکینزم آ کے فٹ ہو گیا. ابھی یہ چیزیں جب وہ فٹ ہو رہی ہیں تو اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ہیں بڑے طریقے کے ساتھ, بڑے ہی اسپیشلسٹ اور بڑے ہی جو ہے نا اپنے اپنے فیلڈ کے زبردست قسم کے بندے جو ہیں وہ لا کے ہم نے کٹھے کر کے بٹھا دیا. او بھائی بیوقوف کے بچوں, 90 دن ہے تمہارے پاس, 90 دن جو آئین کہتا ہے اس کے بعد آپ نے الیکشن کرانے. آپ کو اتنا چناؤ اور اتنا بڑا ڈرامہ پیش کرنے کی میری نا بڑی ایک زبردست بندے, اس کو بھی اچھی بھلی منسٹری جو ہے نا آفر ہوئی. اس نے کہا یار بیوقوف کیوں میں کہ میں 90 دن کی منسٹری کے لیے جاؤں, ٹھیک ہے نا, اور پھر جو ہے اگر میں نے کوئی کام بھی کرنا ہے اور کوئی کنٹریبیوشن بھی کرنی ہے 90 دن میں نہیں ہو سکتی. نہیں یہ 90 دن ہی ہے سر, یا اس سے آگے تو اپریل نہیں تک سنے تو پورے صحیح نا, ذمہ میری داری بات تو جاتے ہیں. سنے نا عادل, میری بات تو سنے نا پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو وائز آدمی ہے نا جس کو سمجھ ہے, وزڈم ہے اس کے پاس, وہ تو یہ کہے گا کہ یار 90 دن میں یہ چیز جو ہے یہ ایز اے فیڈرل منسٹر, ایز اے پارٹ آف دا کیبنٹ, میں نے کوئی سیاسی سفید نہیں کر دینا ملک کے لیے. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, 2-3 سال بھی اگر آپ بہت کم دیکھیں تو اس وقت پھر آپ اس کو کسی نہج پہ لے جاتے ہیں. ابھی کیبنٹ کا یا انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ٹھیک ہے جی, اور اس کے اندر جو ہے جو ایک سسٹم ہے ملک کا وہ سیدھا چلے, کیونکہ باقی چیزیں جس طرح سیٹل ہوں گی اور بغیر کسی خانہ جنگی کے عوام کی امنگوں کی شمولیت کے ساتھ, جس کے اوپر زیادہ مطلب ہے پورے ملک کے لوگ جو ہیں ایک نقطے کے اوپر, ایک لیڈرشپ کے اوپر آ کے صاف و شفاف طریقے کے ساتھ ایک جو آج کل کی کنٹمپرری مطلب انوائرمنٹ ہے
پوری بین الاقوامی کہ جہاں پر لوگ چنتے. ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, تو اگر تو آپ نے یہ 90 دن کا جو ایک مکسچر جو ہے یہ آپ نے تھوپا ہے کہ نہیں اس کو ہم 2 سال لے جائیں گے, تو پھر ابھی آپ بات کریں کہ یہ جو آپ نے کیبنٹ ادھر کٹھی کی ہے اس میں 2 سال کا کیا پہلو ہے. کون سا ایسا آئنسٹائن آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے, کون سا آپ نے ایسا گڈیرین آ کے بٹھا دیا ہے, کون سا آپ نے کوئی ایسا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا جو ہے نا جیف بیزو آ کے بٹھا دیا ہے, یا آپ نے کسی ایسے بندے کو لا کے بٹھا دیا ہے کہ جو انڈسٹری بھی چلائے گا, سر جو دیکھیں فائنانس بھی پیچھے چلائے گا. بٹھائے تو ہے نا, بیک گراؤنڈ میں بٹھائے ہیں نا سر, فوجی اچھا افسر سنیں نا, حاضر سروس بٹھائے ہیں نا سر, سارے کے سارے نہیں جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں نہیں, وہ ایکچولی تو بیوروکریسی ڈسکنیکٹڈ کو ہے یار. سپر عادل, امپوز کر رہے ہیں سر پی نو ایم سیکریٹریٹ عادل وہ تو جی ٹوٹل سر. ڈسکنیکٹڈ. ڈونٹ, ابھی دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ ڈے ٹو ڈے جتنا مرضی آپ فوج جو ہے نا چلانے کی کوشش کرے, حکومت کو ایک حد تک چلا سکتی ہے, اس کے بعد منسٹری نے یا جو گورننس ہوتی ہے نا وہ اسی طرح چلنی ہوتی ہے. ابھی اس کا لا کے انہوں نے بٹھا دیا ہے ہیڈ ایز اے فیڈرل منسٹر. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ دے آر ویری ویری جس کو بولتے ہیں نا کرسری, یا بالکل ہی اوپر کی ایک بالکل باریک سی طے بٹھائی ہے, ٹھیک ہے نا. اس باریک سی طے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم 1.5 سال اور 2 سال اور جتنا بھی ہے لے کے چلیں گے تو یہ بے وقوفی کی بہت بڑی انتہا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ منسٹر جو آتے ہیں نا 3 مہینے کے لیے یا 1.5 سال کے لیے, یا بغیر کسی مطلب فیڈرل منسٹر کا ڈیموکریسی کے اندر پبلک کی طرف سے ووٹ کے ساتھ آنا جو ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. ووٹ کے لیے اس لیے آنا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے اس کا فائدہ جو ہوتا ہے, اس ملک کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ صرف ایک سلیکٹو طریقے سے جو ہے اتنے منسٹر لا کے بٹھا دینا, ان کو کیا ہے, they got no love lost man, absolutely not. یہ کسی کو جواب دے ہیں تو اس بندے کو ہیں جنہوں نے اس کی پرچی دی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کو جواب دے ہے نا, یہ تو فیڈرل منسٹر جو ہے یہ اس کو تو جواب دے نہیں ہے کہ جو ایک طریقے سے سلیکٹ ہو کے ایک الیکشن سے آنا چاہیے تھا. اچھا, اس کے نیچے جو موٹی کرسٹ ہے نا, موٹی کرسٹ ہے وہ بیوروکریسی کی ہے. اس وقت یہ صرف ایک بہت ہی علامتی جس کو کہتے ہیں چہرے ہیں آپ کے سامنے, اس کے نیچے جو کرسٹ ہے وہ بیوروکریسی کی ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ شریفوں کی ہے. لوکل جو فیڈرل بیوروکریسی ہے تھوڑی بہت ہی جو پروونشل میں آپ چلے جائیں تو اس کے اندر سندھ کے اندر زرداریوں کی ہے, اور باقی جو ان کے اپنے باقی حساب کتاب ہیں. اوور آل یہ اس وقت سسٹم ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے کس طرح اس کو چلنے دے گی. آپ یہ دیکھ لیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. چاہے پیچھے جتنے مرضی ڈرٹی ہیریز بیٹھے ہوں, لیکن اس گنگا میں جو لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں نا وہ ہیں کہ جو یہ بھی بیوروکریسی جو ہے اس وقت 40 سال کے اس پورے سسٹم کے بعد وہ آ گئی ہے جو ان کے نوکروں کی, جو ان کی خادماؤں کی, جو ان کے مطلب ہے بالکل جو گندے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ناجائز اولادوں کی, یہ وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. سمجھ آ کے بات. تو یہ مکسچر جب آپ نے بٹھایا ہوا ہے تو اس سے آپ کو کیسے امید ہے کہ یہ لوگ ساری بیوروکریسی میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں یار, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کی پوزیشن پہ اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں, بالکل سر وہ بھی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ دیکھ لیں ابھی جو پولیس والا ہے, آپ کتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کیسی وہ دیکھ رہا ہے, وہ لڑکا مائک پکڑ کے جو ہے اس کو پولیس والے کو روک رہا ہے اور وہ اس کی ماں بہن ایک کر رہا ہے یار, ٹھیک ہے نا. کس کی بدماشی پہ بھائی؟ وہ غنڈا جو ہے وہ کس گلو بٹ کی مطلب ہے سٹ سے آیا یار. یو سی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ انہوں نے جو پرائیویٹ آرمیز تھی ان کی جو انہوں نے ریس کی ہیں 40-50 سال میں, وہ انہوں نے ڈال دی ہیں پنجاب پولیس میں, اور پوری فوج کو بھی بنا دیا پنجاب پولیس. یہ پورا ایک بہت بڑا مطلب ہے سائیکل ہے انٹرنلی جو چل رہا ہے اس وقت. ابھی آخری بات جو میں اس زمرے میں کیبنٹ کے بارے میں کرنا چاہوں گا نا, جتنا اس کو انہوں نے کانسنٹریٹ کر دیا ہے پرچی ٹائپ کیبنٹ بنا کے نا, تو ذمہ داری جو ہے وہ اس منیر کے اوپر ہی آئی ہے, حافظ منیر کے اوپر.
ٹھیک ہے نا, عاصم منیر کے اوپر, کہ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی رائٹ آف سے, جب تک یہ نہیں کہے گا یس تو کوئی بندہ آ کے وہاں پہ نہیں بیٹھے گا. ابھی جو چیز بھی آگے آنے والی ہے اس کا سب سے پہلے ذمہ دار جو ہے وہ ہوگا عاصم منیر اینڈ نو بڈی. اس میں کوئی کسی کو آپ خالی بوتل کے گرد چکر نہ لگائیں, ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں, یہ پیغام ابھی ان کے لیے, کیونکہ ہم کیبنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, کہ دیکھو everybody is falling from grace who is joining this dirty bandwagon, ٹھیک ہے نا. جو بھی اس ڈرٹی ٹرین میں, جو بھی اس غلاظت کی ٹرین میں چڑھ رہا ہے اس وقت, وہ صرف اپنے منہ کے اوپر کالک ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے جا کے جس طرح انفولڈ ہوگا نا, چاہے پاکستان رہے چاہے پاکستان نہ رہے, عمران خان کو یہ چھوڑ دیں نہ چھوڑیں, لیکن ہسٹری جو ہے نا اس کے اوپر اسٹیمپ کرے گی کہ یہ لوگ جو آج 2023 کے جو میر صادق, میر جعفر, یہ کون تھے. یہ تو ریکارڈ ہو گیا نا. وہ جو پرانے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کی تو تصویریں بھی نہیں ہیں, ان کی تو ویڈیوز بھی ہیں, ان کے بچوں کی بھی تصویریں ہیں. تو یہ آگے کیسے چلیں گے. ابھی آ جاتے ہیں فوراً ہی دوسری طرف جو آپ نے بات کی. اور میں تو دیکھیں میں تو ڈنکے کی چوٹ کے وہ کرتا ہوں کہ ناؤ آئی ایم اینڈ مائی یو سی آئی ایم گراؤنڈیڈ ان امیریکا, آئی ایم این امیریکن, ٹھیک ہے جی. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا جو یہ سیکٹری ہے دوسری طرف سے مسٹر سیکٹری بلنکن, ہی از آنسریبل ٹو دا پبلک, a common man like me in United States. اور اس تک رسائی ہے ہمیں. رسائی کس طرح ہے, ہمیں اپنے ریپرزینٹیٹو کے تھرو ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ میسج آلریڈی نہیں چلا گیا؟ یہ ٹویٹ شویٹ ہونا, وہ کسی نے بڑے مزے کی بات کی کہ جی ابھی جلسہ نکلے گا یوٹیوب سے, تو اس کے بعد جائے گا یہ فیس بک میں چوک پر, اور پھر وہاں سے نکلے گا تو ٹویٹر کے مطلب ہے اسٹریٹ سے نکلتا ہوا, اور اس کے اندر اتنے. تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جو ہو ہی رہا ہے اس وقت. امریکہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ بھی جو ہے نا بہت پولرائزڈ ہو گیا ہے. اس کے اندر بھی پہلے کی طرح نہیں تھا 60-70 ایک طرف اور باقی 30 ایک طرف, اور وہ سوئنگ چلتی تھی. ابھی جب یہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں نا وہ 49-51 کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ کے ہوں چاہے وہ مطلب ہے ملک کے ہوں. بہت پولرائزڈ سوسائٹی ہو گئی ہے امریکہ میں. ابھی جب یہ پولرائزڈ ہو جاتی ہے تو کوئی دوسرے کو اتنی باریک بال برابر گنجائش نہیں دیتا, ٹھیک ہے. یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یہ شروع ہوا تھا ایک جس طرح ذاتیات شروع ہوئی ہیں نا عاصم منیر اور اس مسٹر عمران خان کے درمیان, ایک اور پتہ نہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیڑی ذاتی جنگ شروع ہو گئی بٹوین مسٹر بائیڈن اینڈ عمران خان. کہ وہ عمران خان کہے کہ جی میں روسیا میں نہیں گل کرتا, بائیڈن کہے کہ جی میں اس دی فون کال نہیں لینا. مطلب ایک عجیب ڈرامہ شروع ہو گیا. یو نو دیٹ از ناٹ دا وے اسٹیٹس مین بہیو, whether it is Mr. Biden, whether it is Mr. Imran Khan or anybody for that matter. اور ابھی جو چیز چل رہی ہے دیکھیں امریکہ میں جو ہم رہ رہے ہیں نا, تو ہم سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو کرتے ہیں؟ امریکن ویلیوز کی کرتے ہیں. امریکن ویلیوز کیا ہیں جو کور ویلیوز ہیں, جو کہ I'm sorry میرا گلا تھوڑا جو ہے نا, تو جو کور ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں جو کہ انگرینڈ ہیں ان کے آئین میں یا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, امریکن کانسٹیٹیوشن میں, جس کے تحت میں یہاں پہ بیٹھا بڑ بڑ باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں کوئی کانسپریسی نہیں کر رہا. اس کے اوپر یہ جو ویلیوز ہیں اگر یہ جیپرڈائز ہوں گی نا تو پھر عوام جو ہے امریکہ کے اندر اس کی آواز سب سے بھاری ہوگی. ابھی جب یہ بات چیت چل پڑی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ واشنگٹن میں دیکھیں گے, اور ڈیموکریٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈیموکریٹس کا جو ووٹ بینک ہے وہ امیگرینٹس پہ ہے, اور امیگرینٹس جو ہیں اگر ان کے جو پیچھے کے روٹس ہیں وہاں پر اگر وہ دیکھیں کہ امریکن ویلیوز جو ہیں بری طرح سے پامال ہو رہی ہیں تو اس کا اثر لوکل امریکن پالیٹکس پہ آئے گا, ٹھیک ہے جی. ابھی اس وقت جو ہے ریپبلکن لائک بولٹن, ٹھیک ہے نا, بولٹن جو ہے بڑا فور فرنٹ پہ رہا ہوا ہے انٹرنیشنل, اس کے اندر UN میں رہا ہوا ہے, باقی جو ہے وہ ریپبلکن گورنمنٹ کے اندر ایز آئی تھنک ہی واز NSA آلسو ایٹ ون پوائنٹ, ٹھیک ہے جی. ابھی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آلریڈی اس چیز کو اٹھا لیا ہے کہ تم جو مسٹر سیکٹری بلنکن آپ جو ہے وہ اس کو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہ کر رہے ہیں تو آپ منافقت کر رہے ہیں, ہپوکریسی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہپوکریسی جو ہے یہ پاکستان میں تو چل سکتی ہے آج کل کے حالات میں, امریکہ میں نہیں چل سکتی.
اس کا بہت بڑا ایک پبلک پریشر آتا ہے, اور اس سے جو ہے یہ اگلے اس کے لیے جو ہے وہ ہے. ابھی سیکرٹری بلنکن کا میں ذرا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس نے اپنے دادے کی, نانے کی, یا جس کی بھی ہے وہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, آپ تو صرف اس کی ٹویٹ پڑھ رہے ہیں نا جو کہ اس نے یہ مسٹر انوار کے ساتھ کر دیے, اس کے نیچے والی ٹویٹ بھی ذرا آپ ان کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں ذرا, یہ بہت ضروری ہے. یو سی دیٹ از ہاؤ وی گیٹ انٹو اے ٹنل ویژن. سیکرٹری بلنکن وہ آدمی ہے کہ جس کے خاندان کے ساتھ نازیوں نے وہ کیا تھا جو کہ انہوں نے ایک بدترین فیشسٹ لوگوں کی طرح انہوں نے یورپ کے اندر ستم ڈھائے تھے. یہ پولش ڈسینٹ کا آدمی ہے یہ جو سیکرٹری بلنکن ہے نا, اور اس نے اس کا ایک ٹویٹ آپ دیکھیں آگے جہاں اس نے دیا ہوا, جہاں یہ نہیں, جہاں پر اس نے اپنے پتہ نہیں گرینڈ فادرز کی بات کی ہے, اس کے اندر اس نے ان کی مطلب ہے کہ جی ہم یہ چیز, او بابا سیکرٹری بلنکن اگر تمہارے نانے دادے کے ساتھ یہ کام ہوا تھا پولینڈ میں, یہ پولش ڈسینٹ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, تو ہاؤ یو کین ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹوڈے لیٹ ہیومینٹی بی ٹرامپلڈ ان دا مینر ویئر یو آر سیئنگ کہ جی میرے جو نانے دادے کے ساتھ ہوا ہے پولینڈ میں وہ اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں, تو یہ کرتا ہوں, تو وہ کر رہا ہوں, تو وہ جن کے نانے دادوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں, ابھی سن لیں جو بہت زیادہ اہم بات میں کرنے لگا ہوں. نہیں ایک منٹ عادل, مجھے موقع دو پلیز. عادل آپ نے کہا نا کہ یہ ٹویٹ لگائیں, یہ یہی ٹویٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ آپ پورا ہی بتا دیں تاکہ وہ تسلسل نہ ٹوٹے. جی سر. یہ جو نانے دادوں کی بات کر رہا ہے, دیکھیں میں جو اس وقت آج کے پروگرام میں سب سے اہم بات کرنے لگا تھا نا, وہ نہ کیبنٹ کی تھی نہ سیکرٹری بلنکن کی تھی, وہ تھی ان ویلیوز کی جس کے اوپر انسانیت چلتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو تھپڑ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اور جگہ نہیں گیا, وہ تھپڑ سیکرٹری بلنکن کو نہیں گیا. آپ یہ دیکھیں وہ انسانیت کے منہ پہ آیا ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ جو جڑا والا میں کیس ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, 19 کے 21 گرجے انہوں نے جلا دیے, جو بھی ہے وہ, کیونکہ ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو, مانتے نہیں مانتے حضرت موسیٰ کو, مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ تھا وہ آج دن تک لاگو ہے. اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ اچھا سنیں نا میری بات, ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. عادل میری بات سنیں آپ. ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ کیا. میں اس کی مثال تو ہر دفعہ دیتا ہوں یار, اس کی مثال میں ہر دفعہ دیتا ہوں. امریکہ چاہے جتنا مرضی سیکولر ملک ہو نا, یہ عیسائی ملک ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں بطور مسلمان, جب مسلمانوں نے بالکل وہاں پہ عفونت کی ہوئی تھی, جو کہ مجھے ایک کالا اندھیرا نظر آ رہا تھا پاکستان میں آج سے مور دین 20 ایئرز بیک, کہ مجھے جب پاکستان میں اندھیرا نظر آ رہا تھا تو میں ایک عیسائی ملک میں آ گیا, ٹھیک ہے جی. عیسائی ملک میں آ کے میں نے پوری ایک اپنی زندگی چلائی, اور اپنے مطلب حساب سے چلائی, ایز اے مسلم چلائی. یہ نہیں کہ آ کے یہاں پہ میں کوئی عیسائی کنورٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا. میرا تو گھر کسی نے نہیں چلایا, ٹھیک ہے, میری تو مسجد کسی نے نہیں چلائی. درمیان میں سپوریڈک انڈیویجول انسیڈنٹس ورلڈ اوور ہوئے جہاں کے اندر مسلمانوں کے مسجدوں میں لوگ گھسے اور پش پہ, بٹ ناٹ ایز اے ہول سسٹم, ناٹ ایز اے گورنمنٹ. ایٹ لیسٹ کمیونٹیز بھی ہوئی ہیں, آپس میں لڑے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, میں سیکرٹری بلنکن کو ایز این امریکن کہتا ہوں کہ یار جس گورنمنٹ کے انڈر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کی طے میں جاؤ, تم اس کی طے میں جاؤ, اس لیے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا, کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا, جس کی تم ہر ٹویٹ میں بات کرتے ہو ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ, کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز, اپ ہولڈ آف فریڈم آف اسپیچ, اور جو ہے وہ ہم جو ہے ہر طرح کی صحیح بات جو ہے کریں گے. تو پاکستان میں یہ جو ابھی ہوا ہے, یہ اس کا کون حساب دے گا؟ اس کا حساب لو ٹویٹ کر کے اس مسٹر انوار الحق سے, اور اس سے پہلے اس مسٹر چوکیدار سے, یہ جو ہے چپڑاسی ٹائپ عاصم منیر, اس سے حساب لو کہ تم جو ہے تمہارے ہوتے ہوئے یہ عیسائی اور یہ جو گرجے جلیں, پہلے ہمیں ان کا حساب دو فوراً ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ انوار الحق کے ساتھ, یہ تو 3 مہینے کا وہ ہے پرائم منسٹر ہے, اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ 3 مہینے کا پرائم منسٹر ہے. اس کے ساتھ تم کیا جگاڑیں کر رہے ہو بھائی؟ اس کے ساتھ کیوں پنگے بڑھا رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے, تم پنگے بڑھاؤ اس کے ساتھ
جس کی کوئی عوام کے اندر کوئی روٹس ہیں جنہوں نے آگے لے کے اگلی جنریشنز تک چلنا ہے. تو آئی تھنک اٹ از اے ویری مائیوپک اینڈ اے ویری 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 اسمال تھنکنگ آن دی پارٹ, اینڈ ہی از آلسو ایکچولی, اور یہ میں کہوں گا اور آئی کنوے ٹو ہیم کہ اس کو ہپوکریٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو منافق نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف اگر یہ اپنے دادے نانوں کی بات کر رہا ہے پولینڈ کی, تو جو چیزیں ابھی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں دے آر ایبسولوٹلی دا سیم تھنگس جو کہ پولینڈ میں ہو چکی ہیں. تو یہ چیز آپ دو باتیں نہیں کر سکتے, بالکل دو باتیں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک جو ایک مجموعی مطلب ہے میری ٹیک تھی بٹوین دا کیبنٹ اینڈ واٹ از ہیپننگ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف امریکہ. اور امریکہ کے طور پر ایک اور چیز ہمیں دیکھنی چاہیے, ایز این امریکن میں بات کر رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے نا, وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ جی یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نہیں. بالکل گھاٹے کا سودا ہے. چور اچکوں اور کرمنلز کے ساتھ ہم یہ مطلب ہے کہ سٹ پنجا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ان کے ساتھ ہم کتنا چل سکتے ہیں, ایز امریکن بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو عاصم منیر ٹائپ لوگ ہیں یا باجوہ ٹائپ لوگ ہیں یا یہ جو بالکل ہی مطلب ہے ایز اے ٹاؤٹ اسمگلنگ کر رہے ہیں, ہر قسم کا گند کر رہے ہیں. اور ہاؤ کین وی ورک ایز امریکن ود دیم, ہاؤ امریکن ویلیوز of this freedom of speech, of this democracy, of this independence, how we are projecting that. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ آپس میں کوئی سنک میں نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک ہپوکریٹک اور ایک بہت ہی زیادہ منافقت کے اوپر بیسڈ سٹ پنجا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا وہ جو ہم نے 14 اگست کی اس کی اسپیچ کے اوپر بات کی, پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں سٹ پنجا, نہیں پہلے اور اب میں کیا فرق ہے سر؟ ایک ویری گڈ کوشچن, سپر نائس کوشچن. ٹھیک ہے عادل, یہ ابھی تو نے بالکل مختصر جب سوال کرتا ہے نا میرے سے تو یو ہٹ دا بول. اس میں فرق یہ ہے کہ جب پہلے ہوتے تھے نا تو اس طرح بیٹھ کے ایز این امریکن اور ایز یو سٹنگ ان یو کے کوئی اس طرح بات نہیں کرتا تھا. لاکھوں لوگ انسٹنٹینیسلی سنتے نہیں تھے, جواب نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ سب یہی جو بات ہم پاکستان کی کر رہے ہیں بھائی جی, لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اور اس سے جو آپ نے پہلے مطلب ہے پہلے تو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی تو آپ یہ سوچتے کہ انہوں نے بڑی بڑی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں, آنکھیں کھولی ہیں تو وہ سارے ننگے ہو گئے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بہت بڑا ایک فرق ہے کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ نے وہ ننگا پن دیکھ لیا ہے اور اس کے اوپر آپ سوال کرتے ہیں. سوال کرنے کے لیے ادھر تو دبردوس ہو رہی ہے, یہاں پہ دبردوس چلے, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی آگے میرا دروازہ کھڑکھڑائے یا کچھ آئے, لیکن آئی کین ٹاک. اچھا اف آئی کین ناٹ ٹاک تو پھر جو بھی ہونا ہے تو ہونا ہے, پھر کیا ہے یار, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میرے جیسے بندے کے پاس اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے شکر الحمدللہ, اینڈ تھینک یو ٹو یو عادل کہ یو نو دیٹ یو انوائٹ می اینڈ دین let me speak my heart out. That is all. اس کے اندر کوئی نہ مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے. This is an individual who has had, میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں اس جرنی سے کہ میں ایک ملک میں پیدا ہوا, پھر دوسرے ملک میں آیا, 2 ملکوں کا شہری ہوں ابھی, یا مطلب I hold 2 passports, اور پھر میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. اس سے کیا ہے کہ بارڈرز ختم ہو رہے ہیں. اس کی اچھائی کیا ہے کہ انسانیت جو ہے نا اس کے یہ جو اس وقت ڈارک سائڈز ہیں وہ ننگی ہو گئی ہیں. ابھی لوگ بات کرتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر اٹ از امریکہ, پاکستان, کہیں کے اوپر بھی یہ فستانیت, کہیں بھی انسانیت کی تذلیل, چاہے وہ مطلب ہے افریقہ میں ہو رہی ہو, چاہے وہ ایشیا میں ہو رہی ہو, چاہے وہ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں ہو رہی ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو رہی ہو, تو پھر اس کے لیے بہت سارے لوگ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی آخری بات بتا دوں, دیکھیں سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے, جس طرح ہم دوست کی بہت بڑی مثال ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا دل سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ کہ میرے بچے, میری بیگم, دے آر کمفرٹیبل ود اٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یاد میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, نہ. ہمارے دل کی جو مضبوطی ہے, ہمارے دماغ کی جو سوچ ہے نا, اس کے اندر شکر ہے کہ ہمارے جو سب سے جن کے لیے ہماری مطلب ہے کہ, اور اگر میری بیگم نے
یہ سوچتے سمجھتے ہوئے ایک فوجی سے شادی کی, پھر میں کتنی دفعہ ڈپلائڈ رہا, پھر میرے ساتھ کیا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میری بیگم جو ہے وہ اس وقت بھی تھی کہ جب میں جاتا تھا بارڈر پہ جاتا تھا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا, بٹ شی ڈیڈ دیٹ کانٹریکٹ, اینڈ دیٹ وے we salute our families, we thank our families, and especially the most nearest and dearest to us, our children, our wives, that they are totally comfortable with this. کہ جو ہم کر رہے ہیں نا, because اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے, نقصان کا ہے, خطرے کا ہے, رسک کا ہے, لیکن اس سے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے, نہ ہم اس کے اوپر چپ کریں گے, اور ہم اس کی بات ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہر جگہ کریں گے. اور اچھا سر, یہ جان بولٹن کا آپ ذکر کر رہے تھے, دا اریسٹ آف فارمر پرائم, انہوں نے جو ٹویٹ کی اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, دا اریسٹ آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان از ون مور unnecessary step towards instability and crisis in Pakistan. The people not of only Pakistan, will not in the world, benefit in from that region. in turmoil. Instead, China, ISIS-K and other terrorists will take advantage of the unrest to their advantage and the disadvantage of Pakistan's sovereignty, government and economy. سر ایک دو سوال مجھے جلدی جلدی سے اس پہ پلیز مختصر جواب دیجیے گا. پوری دنیا ہی لان تان کر رہی ہے, امریکہ کے اندر امریکی لان تان کر رہے ہیں. سیکٹری کا ضرور دکھانا. کس کا سر؟ سیکٹری کا وہ پولینڈ والا ضرور دکھانا. سیکٹری کا پولینڈ والا سر میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن مجھے یہ ضرور میں دکھا چکا ہوں آلریڈی. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لان تان ان کو ہو رہی ہے, یہ ٹریڈیشنلی سر جو ہے یہ ڈیموکریٹس کیوں فوجیوں کو جو ہے ان کے اندر بڑے ہوئے ہیں, گھسے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جرنیلوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور مطلب یہ بات مجھے ایک تو سمجھ نہیں آ رہی سر, ہضم نہیں ہو رہی. اور ریپبلکنز ان کے اگینسٹ ابھی تو شروع ہو گئے ہیں, یہ تو واضح. یہ دوسرا بہت اچھا سوال ہے آج کا عادل, یہ دوسرا آج کا بہت اچھا سوال ہے. نارملی پیٹرن یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرز پاکستان میں انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ جناب ہاں ایگزیکٹلی کہ جی, اور ہم لوگ ایز ویری نائیو ینگسٹرز ہم سوچتے تھے کہ یار امریکہ میں ریپبلکن گورنمنٹ ہوگی تو وہ بڑا پاکستان کا خیال کرے گی, کیونکہ ہمارا رومانس تھا فوج کے ساتھ, کیونکہ وہ فوج کا خیال کرتی تھی. تو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ امریکہ میں بھی سچویشن چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر جو پولرائزیشن اور پولیٹیکل ایکٹیویشن جو ہوئی ہے نا, اس سے یہاں پہ بھی کافی چیزیں ننگی ہو گئی ہیں, سمجھ آ گئی بات. تو یہ انوائرمنٹ اوور آل گلوبلی جو ہے نا وہاں پر آ گئی ہے کہ ایک کامن بندہ جو ہے وہ اپنا نفع نقصان سوچ کے دبڑ 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 بولنا شروع کر دیا اس نے, اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی. تو اس وقت جو پلٹا کھایا ہوا ہے ڈیموکریٹس نے, اس کے اندر دو بڑے بڑے بیسک پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس کہ جس طرح کے یہ جو ریجن کو ابھی یہ اسٹرکچر کر رہے ہیں نا وتھ انڈیا ان دا فرنٹ, اور پھر انڈینس کا ہمارے ساتھ جو ہے, انڈینس کی ڈیپ اسٹیٹ کا پاکستان کے ساتھ اٹ کتے کا ویر ہے, ٹھیک ہے جی. وہ جو ہے چاہے پیپل ٹو پیپل انڈینز اور پاکستانی شاید ایک دوسرے کو کبھی اکٹھا رہنا شروع کر دیں جس طرح یورپ میں فرینچ اور جرمنس کا ہوا ہے, لیکن ڈیپ اسٹیٹ کا جو ہے نا بہت ایک انیموسٹی, اور پھر اوپر سے یہ جو آر ایس ایس اور یہ سارے لوگ جو ان کے فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں. ابھی یہ ہے کہ انڈین انفلوئنس بھی یہاں پر اور اسپیشلی ڈیموکریٹس میں بہت ہیوی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک انڈر کرنٹ جو ہے یہ چل رہا ہے. انڈینز نو کہ سپورٹنگ دیز عاصم منیر اینڈ آل, it is destructive to Pakistan. It is not positive for Pakistan. And they're happy کہ پاکستان میں لڑے, عاصم منیر کو سپورٹ کریں. یہ اور امریکی بھی اس وقت ہیپی ہیں کہ یار عاصم منیر کو سپورٹ کرو, لوگ نفرت کر رہے ہیں ان سے. فوج ظاہری بات ہے ان کی اسٹرینتھ ضرور ہے, وہ مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے عاصم لالچی جرنیلوں کی وجہ سے, اور وہ ان کے فائدے میں جا رہا ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے سر, ان بغیرتوں کو سر, ان جرنیلوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی سر؟ یہ کدھر سے سوچتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہیں یا گٹوں سے سوچتے ہیں سر؟ یہ ڈفر ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے بات سر؟ اچھا سر آ بھی رہی ہے سمجھ, چلیں ان کو آ رہی ہے سمجھ, لیکن کیونکہ اس نے اوپر طاقت کرنا شاید نا, اس نے $1 بلین بنانے ہیں, اس نے کرنا ہی کرنا ہے, باز نہیں آنا. تمام جرنیلوں کی جو ہر 3 سال بعد ایک نئی کھیپ آ رہی ہے, اس نے پوری دنیا میں جائیدادیں بنانی ہے, سب نے نہیں بنانی تو 80% نے بنانی ہے.
टोनियो ने बनानी है, टोनियो ने जर्नैल बनना है। सर ये बहस फायदा नहीं इसका ये जो अगला काम करें इसको मैनेज करना चाहते हैं अभी भी। पूरे पाकिस्तान में से 374 लड़के लड़कियां इकट्ठे करके उनको ब्रेन वॉश ज़ॉम्बीज बनाने की कोशिश की जा रही है, नई ट्रॉल फैक्ट्री खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये एफर्ट कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी सर? अच्छा, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल तीसरा था, तो तीसरा सवाल आज यार तो बड़े अच्छे सवाल का what you said was कि इनको बगैरतों को नॉर्मली मेरे अच्छे सवाल नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, आज I'm in a mood to pull your leg, so I'm doing that. अच्छा, वो जो है ना उसमें क्या बोलते हैं, ये जो आपने कहा ना बगैरतों को समझ क्यों नहीं आती, तो इसी सवाल में ही आपका जवाब है भाई। एक बगैरत बंदे को कैसे समझ आएगी? इनको समझ इसलिए नहीं आती कि ये बगैरत है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी हर नफा नुकसान को जो है, जो कि एक्चुअल इनका होना चाहिए, उसको उन्होंने तोल दिया है, ठीक है। या बकौल मौलाना इसरार अहमद मरहूम जिनसी दरिंदे हैं हर तरह का यार। I don't want to get into their lichad and these very dirty stuff. The kind of medicine they bring for each other. For what purposes? बुढ़े बाबे हो गए, शर्म नहीं आती इनको। अच्छा, अभी जो है what we need to see कि इस पूरी मूवमेंट, इस पूरे चरखे को ना अभी कोई नहीं रोक सकता। इज्तिमाई तौर के ऊपर the people of Pakistan should hold fast and they should keep demanding this कि जनाब अभी ये जो इलेक्शन है ये आगे नहीं जाएंगे, ठीक है जी, इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। और दूसरा ये जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इस वक्त इन्होंने जो ब्रेकें लगाई हुई हैं इवन कानून को, कि ठीक है आपने उसको तुन दिया, वारंट लगाया, सब कुछ किया, कैद में डाल दिया, फैसला करा दिया, तो जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। वो तो सेशन कोर्ट का था यार। सेशन कोर्ट के अंदर तो रोज़ फैसले होते हैं पाकिस्तान में, क्या हर जगह। यहाँ पे भी अगर कुछ होता है तो यहाँ पे भी, अमेरिका में भी जो है वो 3-4 पीढ़ियाँ हैं कानून की। पहली पीढ़ी पे अगर बात नहीं होती तो बात दूसरी पीढ़ी पे चली जाती है, दूसरी पीढ़ी पे जाती है तो तीसरी पीढ़ी पे चली जाती है। तो उसको ब्रेकें जो लग रही है ना, वो सिर्फ अवाम जो है ना उसकी कुंजी खोल सकती है। ये लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? किस चीज़ का डर है तुम लोगों को? 400-500 बंदा, 1000 बंदा जो है अगर धरना दे, अपनी कम्युनिटी में दे, अपने शहर में दे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ अगर अपने घर के, वैसे आपके चूल्हे तो वैसे ही बंद हो गए, अभी अगली चीज़ जो आएगी, लोगों ने फिर वो गलत तरफ जाना शुरू कर देना, तो अभी से सही तरफ क्यों नहीं आप जाते? बाद में जो आपको डाके डालने पड़ जाएं या आपको एक दूसरे से चोरी चुकारी करनी पड़ जाए और जिस दुकान के ताले तोड़ने पड़े, जिस घर में घुसना पड़े, अपने बच्चों को मतलब है खुराक देने के लिए या उनको सिर्फ पानी देने के लिए, जो भी है, इस वक्त आप जो है, और इसका मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल करूँगा कि ठीक है आप जो है एक तरीके से चलें ये इमरान, लेकिन इट हैज़ गिवन मोर टाइम to these fascists and these people like Asim Munir and Bajwa to run with it. जो इन्होंने मिला ना, जितना आपने टाइम लगाया वो उतना और उसको आगे ले गए। I am of a very 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 firm opinion कि जो आपके पास एक हक के खुद इरादी और दूसरा आपको अपनी बात करने का जो हक है ना, वो इवन पाकिस्तान के कानून में है। ये नहीं है कि वो सिर्फ अमेरिका में, सिर्फ वहाँ पर ये है कि वो आपके ऊपर आएंगे और आपको जो है जो भी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। लेकिन आपको ये, या तो ये है कि आप पहिया जाम करें, हर वक्त पहिया जाम होता है। पूरी सिविल डिसोबीडियंस जो थी वो इवन मतलब है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए उसके अंदर उसका एक बहुत बड़ा जो था वो आंसर था। इमरान खान की सेफ्टी और उसकी जो हेल्थ है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो उन्होंने उसको रखा हुआ है, जिस तरह रखा हुआ है, उसको फिजिकली भी ड्रेन कर रहे हैं ना, मेंटली भी उसको ड्रेन कर रहे हैं, तो जो कुछ है उसका भी एक असर आ रहा है। साइकोपैथ किस्म के लोग उसके ऊपर चढ़ाए हुए उन्होंने,
تو اس چیز کو بھی آپ لوگ تھوڑا ذہن میں رکھیں، جو لوگ میری بات چیت سن رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہے جہاں پر بھی آپ لوگوں کا اثر رسوخ ہے، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ کا بھی جہاں پر ہے، باہر ملکوں میں ہے، پاکستان میں ہے، اس کو آپ چپ نہ کریں، بولیں، ضرور بولیں، آپ کی آواز پہنچے گی اور اس کا اثر آئے گا۔ اس کے ساتھ عزیزان من بس صرف بات یہ آخر میں جاتے جاتے میں اتنی کروں گا کہ یہ تحریک حقیقی آزادی ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں 6 مہینے سے کچھ نہیں ہوا، سال سے کچھ نہیں ہوا، جو مایوسی پھیلاتے ہیں، وہ یا تو عمر کے ناپختہ ہیں، کچے ابھی ان کی عمر کوئی خاص نہیں ہے، بہت ینگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ فہم و فراست اس قسم کی نہیں ہے کہ جو تحریک آزادی ہوتی ہے اس کے لیے ایک سٹرگل ریکوائر ہوتی ہے، جو کہ عمران خان کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ایک ڈیجیٹل سٹرگل بھی ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر اگر لوگ ڈر کے نہیں نکل رہے تو خوف کے بت توڑنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب لوگوں کو تیار کر کے گئے ہوئے ہیں، لیکن تحریک آزادی کی میں مثال دوں گا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد تحریک آزادی جو ہے، جو پاس ہوئی تھی منٹو پارک میں، جو بعد میں اقبال پارک بن گیا، مینار پاکستان جہاں پہ بنا ہوا ہے، اور 1947 میں آپ کو 7 سال کے اندر آزادی ملی۔ اس وقت ڈیجیٹل ایج نہیں تھی، اب ڈیجیٹل ایج ہے، چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہیں، آپ کو ہوم ڈیلیوری اویلیبل ہے، ہر چیز گھر پہ آپ کو چاہیے، آپ جو ہے وہ ورلڈ گلوبل ولیج بن چکی ہے، چیزوں کا دورانیہ کم ہو گیا ہے، تو 1/3 کمپریس کر لو آپ، ٹھیک ہے، تو 7 سال کا اگر آدھا بھی نکالا جائے تو وہ 3.5 سال بنتا ہے، اور اگر اس کا 1/3 بھی آپ کرتے ہو تو 1/3 میں گلوبل سٹرگل آپ آلریڈی کھڑی کر چکے ہو، تو آدھا وقت بھی اگر لگتا ہے، آدھے سے کم انشاءاللہ لگے گا، تو یہ ہمت نہیں ہارنی، یہ سٹرگل ہے، اور سٹرگل میں آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے، ٹیک ایچ ڈے ایز اے نیو ڈے، اور اس میں آپ کو دوبارہ سے اپنی سٹرگل آگے بڑھانی پڑتی ہے، اور یہ سٹرگل بہرحال بڑھ رہی ہے، یہ دنوں مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ تحریک حقیقی آزادی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ 47 میں ہم آزاد ہوئے تھے انگریز کے سامراج سے، اور انگریزوں کے چھوڑے گئے ان کے غلاموں کی سامراج کے اندر ہم چلے گئے، جو انہوں نے ٹونی آرمی چھوڑی تھی، اس ٹونی کے، ان ٹونی جنرلوں کے ہم جو ہے سامراج کے اندر چلے گئے، آج ان سے ہم آزادی پانا چاہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ آزادی جو ہے لینے کے لیے تحریک چلانی پڑتی ہے، قربانی جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، آگے اس کو سسٹیننس کرنی پڑے گی، جہاں پہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہ اٹس اے گیم آف نروز، اور وہ لوگ ہار رہے ہیں واضح طور کے اوپر، اس لیے پورے پاکستان سے اپنی تشریف کا زور لگا کے صرف 374 لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر پائے ہیں ٹرول فیکٹری نہیں بنانے کے لیے، اندازہ کریں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس مزید بیجز نہیں ہیں، لے آئیں گے بہرحال، جو بھی غریب قوم میں آ جائے گی، ان کو سٹپنڈ مل رہا ہے، آ کے بیٹھ بھی جائیں گے وہ، لیکن ان میں سے ایکچولی کتنے لوگ کام کریں گے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے یہ دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کب حاصل ہوگی؟ جب واقعی آپ کی ووٹ کے اوپر حکومت جو بنے گی وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی، اور جرنیل اپنی بیرکوں میں اور اپنے دفتروں میں واپس جائیں گے، اور فوج کے کاروبار ختم ہو کے قومیائے جائیں گے، قوم کے پاس آئیں گے فوج کے کاروبار، تب یہ جو ہے آپ کی حقیقی آزادی بنے گی، جب ان کی لمیٹڈ جگہ وہی ہوگی جو ہندوستان کے اندر فوج کی ان کی جگہ ہے وہ ہوگی، اور ہندوستان نے 1950 میں ریلائز کر لیا، تو انہوں نے 20 سال لگائے اپنی فوج کو ناتھ ڈال کے اپنی جگہ کے اوپر کرنے کے اوپر۔ آپ لوگوں نے ابھی سفر شروع کیا ہے، اس لیے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، گھبرانا نہیں ہے، یہ بات ہے، اچھا یہ کپتان کہہ کے گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ سر کلوز کریں گے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی بالکل، میں نا آج بہت زیادہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں گیا ہوں، لیکن صرف ہنٹ دیا ہے کہ جہاں پر کیبنٹ میں ایٹ منسٹری لیول یہ جس طرح اشخاص اے وی ایم فرد صاحب اور ریئر ایڈمرل افتخار صاحب اور یہ لیفٹنٹ جنرل انور علی حیدر یہ لوگ اگر فیڈرل منسٹر کے اسٹیٹ پر آ گئے نا، تو ان کو تھوڑا سا چند ہفتے کا بریدر ضرور دیں گے، جس طرح عاصم منیر کو بھی دیا تھا، اس رامخور کو بھی دیا تھا کہ یار شاید یہ کوئی اچھی بات کرے یا کچھ مطلب ہے، کیونکہ باجوہ جا رہا تھا ڈسکنیکٹ کرے گا کچھ مطلب ہے، ایون لاٹ آف پیپل وینٹ ان ہز اوپن ہاؤس، اور اس کو جا کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ یار ٹھیک ہے تو آ گیا ابھی ہم تجھے سپورٹ کریں، لیکن وہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو
ابھی یہ لوگ بھی جو ہے نا دیو گاٹ اینڈ دیر جس طرح نذیر بٹ آیا تھا ایون پھر ہم پوچھتے کہ یار چاہے شاید کچھ اچھا کر لے لیکن ہی فیل فرام ٹوڈے وی آر ویری کاشیس وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ جی بڑے اچھے بندے ہیں یا یہ نا واٹ a person like me would say کہ یہ اسٹارٹ ہی غلط لے رہے ہیں. ایک تو گندے بندے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ان کا ہر ایکشن, ہر ڈیسیشن, اور اگر انہوں نے مال متا چوری کیا یا پاکستان کو نقصان پہنچایا تو یہ تو ایک دم ایکسپوز ہو جائیں گے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو یہ لوگ نئے لوگ آئے ہیں چاہے 3 مہینے کے لیے آئے ہیں اور ان کا جو ایم ہے وہ الیکشن کرانا ہے تو اس کے اوپر قائم رہیں. اگر یہ اپنی پنگیں بڑھائی نا انہوں نے, اگر یہ کیبنٹ کی مدت جو ہے آئین سے اوپر جاتی ہے تو سب سے پہلے اسی کیبنٹ کے جو لوگ ہیں نا دے وڈ بی دا پرائم لیٹس سے کرمنلز ان دیٹ کہ بھائی وہ اگر یہ لوگ آج کیبنٹ میں آئے ہیں ان کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے, اتنے ان کے اندر پسلی ہونی چاہیے کہ جو اس کی آئینی مدت ہے نا اس کے بعد یہ کہیں یہ کیبنٹ والے کہ جناب ہم استعفیٰ دیتے ہیں کیونکہ ہم آئے تھے یہاں پر اس مدت کے لیے. ابھی اگر یہ بڑھ گئی ہے نا تو ایک بندہ بھی اس کیبنٹ میں چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ نان فوجی ہو, اگر وہ آئین کا جو بھی مقررہ مدت ہے اس سے ایک دن زیادہ رہتا ہے نا, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, ٹھیک ہے نا, ہی از ناٹ ایکسیپٹیڈ, بالکل ہی از ناٹ ایکسیپٹیڈ. تو یہ ایک چیز ہے جس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ کلوز اٹ. پھر دیکھتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں آپ لوگ منظور پشتین والا پوچھ رہے ہیں. اگر منظور پشتین کی مین سٹریم میڈیا کے اوپر خبر چل رہی ہے ذرا پیچھے اسی ویلاگ کو کر کے دیکھ لیں تو تمام مین سٹریم میڈیا کے ٹکر جو ہیں وہ آئی ایس آئی کی مرضی سے چل رہے ہیں, اور اس کے بعد ان ٹکرز کے اوپر ڈسکشن کے جو ڈیلی پینلز ہیں اس کا اجازت نامہ ایک فکس لسٹ نکالی جا رہی ہے. میں نے 2 لسٹوں کا ذکر آپ کو بتا دیا ہے, روزانہ کے حساب سے نئی لسٹ آتی ہے, وہ آئی ایس آئی کا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. اب وہ بتائیں گے کہ ان کو سپیس دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منظور پشتین کی ڈیل ہو گئی ہے, سپیس نہیں دینی یہ جو ہے غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیل نہیں ہوئی, ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے منظور پشتین پہ. دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی. مزید انویسٹیگیشن اس کے اوپر میں کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا. جی اس کو آپ اپنے اس وقت تک اینالائز آپ خود کر سکتے ہیں, ڈاٹ کنیکٹنگ ایکسرسائز کیجئے. اپنا خیال رکھیں, بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے میجر عادل راجہ اور کرنل سید اکبر حسین کو اجازت دیجیے. بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. تھینک یو. السلام علیکم.